بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد اور آباد رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تکالیف، تمام مسائل کو اپنی رحمت کے ساتھ حل فرمائے، آمین۔ آج جو عمل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کئی دفعہ اس عمل کو آزمایا گیا اپنے مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، کئی لوگوں کو بتایا گیا، بہت سے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا، کر کے دیکھا، ان کے مسئلے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کو اللہ نے حل فرمایا ہے۔ تو آج وہ عمل، وہ بہت ہی سریع التاثیر عمل، تیر با ہدف عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہو، کسی کے مقدمے کا مسئلہ ہو، کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو جو بہت دیر سے کام ہو نہ رہا ہو، کوئی قید سے رہائی نہ حاصل کر پا رہا ہو، کسی کا کاروبار میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو جو چلتا نہ ہو، بندش کے معاملات ہوں، جادو کے معاملات ہوں، جنات کے معاملات ہوں، اثرات کے معاملات ہوں، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، چاہے وہ مسئلہ دین کا ہے، دنیا کا ہے، روحانیت کا ہے یا جسمانی مسائل سے متعلق ہے وہ مسئلہ، آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل، مشکلات حل فرما دیں گے۔ دیکھیں نا، ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن میں تمہارے لیے شفا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے آزمائے، ہمارے دیے ہوئے اعمال لوگوں نے آزمائے، لوگوں کو دیے، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی تسبیح، وظائف لوگوں کو دیے، بہت سے لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہوا۔ تو اب وہ عمل، وہ نایاب عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ عمل اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس عمل کو نسبت ہے۔ عمل آیت کریمہ کا ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مشکل، ایسی پریشانی آ جائے جو بظاہر حل ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، تو پھر آپ نے اس عمل کی نیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مخصوص ٹائم مقرر کیا جائے، اس ٹائم ہی آپ عمل کریں، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ 2 نفل آپ نے قضائے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر آپ حسب طریقہ رکوع، جب سجدے میں جائیں گے آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ آیت کریمہ کو سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ اٹھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں بھی آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ آپ نے پڑھ لیا، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سجدے میں آ کر اسی طریقے کے ساتھ آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب فارغ ہو جائیں نفل سے، پھر آپ ایک تسبیح توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کو اپنے تمام مسائل، پریشانیاں اور مشکلات کا سخت تصور کر کے پھر آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے مسئلے، اپنے مشکلات، اپنی پریشانی کے حل کے لیے آپ دعا کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ نے مستقل کرنا ہے جب تک آپ کے مسئلہ، اگر آپ کا یقین، آپ کا تصور اور آپ کی توجہ بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ العزیز 1 سے 2 دنوں میں انشاءاللہ اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں۔ تو ہمارے اعمال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا نام ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔